الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ويصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به روح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. سب طرح کی تعریف اس رب العزت کے لیے ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور ہمیں بسایا ہے، انسانوں کے رہنمائی کے لیے اپنے نبیوں کو مابعوث فرمایا ہے. سارے نبیوں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سلامتی نازل ہو. خصوصیت کے ساتھ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سلامتی نازل ہو. برادران اسلام، آج آپ کے سامنے ایک بہت ہی اہم عنوان لے کر آیا ہوں. یہ جو عنوان ہے، ہر مسلمان جانکاری رکھنا بہت ہی ضروری چیز ہے. ہر کلمہ پڑھنے والا اس باتوں کا جانکار رکھنا بہت ہی اہم ضروری ہے، کیونکہ ہمیں مسلمان ہونے کا، ایماندار ہونے کا دعویٰ، اسلام اللہ کا اخ، دین اخ ہونے کا دعویٰ ہمیں کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا دلیل ہے، یہ اپنے ذہن میں رکھ لیجئے. اپنے اس سوال کا جواب اپنے دل کے اندر رکھیے کہ ہمیں مسلمان ہونے کا، اسلام اللہ کا دین ہونے کا، ہمیں کسی کو اگر پروف کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس کیا دلیل ہے. ہم کس طریقے سے ہم لوگوں کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کائنات کا رب کا دین ہے، ہمیں مسلمان ہیں، ہمیں 5 وقت کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، رمضان کے روزے رکھنے کا، حج کرنے کا، زکوٰۃ وغیرہ جتنے بھی اسلامی شریعت ہے، تو ہمیں پیش کرنے کے لیے ہمارے پاس دلیل کیا ہے. کسی بھی چیز کے لیے دلیل بہت ہی ضروری اہم کردار ہوتی ہے. کسی کا گھر، کسی کا جاگیر وغیرہ کچھ نہ کچھ اس کا ڈاکومنٹ ہوتا ہے، تحریری طور سے اس کا کچھ نہ کچھ پروف ہوتا ہے. ایسے ہی دین کے لیے بھی پروف ہونی چاہیے ہمارے لیے. ہم ایک مسلمان ہیں، دین اسلام ہے، کائنات کا پیدا کرنے والا خالق اور مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے. تو اس کے بارے میں ہمارے پاس کیا پروف ہے، اپنے ذہن میں رکھ لیجیے اس کے جواب. اس کے جواب کے مطابق ہی آج آپ کے سامنے بیان رکھنا چاہتا ہوں. ہر مسلمان کو
कम से कम इस बातों को तो जानकार रहना जरूरी चीज है। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के पास बहुत ही मुद्दलल जवाब है इसका, इसकी खवी दलील है मुसलमानों के पास, रहते क़यामत तक रहने वाली चीज है वो दलील हमारे पास, ना गैर मजहब के पास ये दलील नहीं है। इसीलिए हमारा दीन इस्लाम, हम मुसलमान, हम ये अमल करते हैं, हमारे पास डॉक्यूमेंट अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। वही हमारा सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट जो है कुरान मजीद है। हमारे पास दलील क्या है? कुरान मजीद है। ये कुरान मजीद मखलूक नहीं है, ये कुरान मजीद, ये जो डॉक्यूमेंट है किसी इंसान का लिखा हुआ चीज नहीं है। ये जो डॉक्यूमेंट है ये सारे जहां का पैदा करने वाले की तरफ से नाजिल किया गया है। वो पाक जात है जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया हुआ किताब है। ये किताब की शक्ल तो बाद में दी गई है, ये जो आयतें हैं अल्लाह की तरफ से नाजिल की गई है। इसकी जो प्रूफ है, सबसे बड़ी, सबसे पहली चीज ये है, ये मुक़द्दस मकाम पर है, यानी लोहे महफूज हिफाजत किया हुआ मकाम का वहां पर रखा गया। मुक़द्दस मकाम से, मुक़द्दस फरिश्ते के जरिए से, मुक़द्दस इलाके में यानी मक्के के यहाँ, मुक़द्दस नबी, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और मुक़द्दस जगह जो है मक्का है, मुक़द्दस महीना जो है रमजान मुबारक है, मुक़द्दस रात जो है लैलतुल क़द्र की रात, और मुक़द्दस उम्मत जो है, खैर उम्मत जो है उम्मत मोहम्मदिया पर नाजिल किया। ये सबसे पहली दलील है। क्या है? ये जो कुरान जो है मुक़द्दस मकाम आला दर्जे का जो है अल्लाह के यहाँ लोहे महफूज के पास से रखा हुआ चीज है। उस चीज को मुक़द्दस फरिश्ता जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए से मुक़द्दस मकाम मक्के के अंदर, मुक़द्दस नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, मुक़द्दस गारे हिरा में, मुक़द्दस का महीना रमजान मुबारक, मुक़द्दस रात लैलतुल क़द्र में नाजिल किया है। ये दलील है सबसे पहली चीज हमारे पास। इसके लिए क्या है? बल हुवा कुरानुल मजीद फिल लोहिल महफूज, बिला शक ये कुरान वो कुरान मजीद है, लोहे महफूज में महफूज किया हुआ चीज है। इसकी दलील है सूरह बुरूज के अंदर में आपको मिल जाएगा। यानी ये जो कुरान था लोहे महफूज में था, वहां से नाजिल किया गया है। किनके जरिए से? जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए से। कहां पर? मक्के में। और कौन सा महीना था? रमजान। और कौन सा रात था? लैलतुल क़द्र। और कौन नबी पर? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ये फजीलत है सबसे पहली डॉक्यूमेंट। आपके सामने मैंने कुरान मजीद की एक आयत पेश किया हो, 26वीं सूरह में की आयत है ये। और बेशक ये रब्बुल आलमीन का नाजिल करता है, इसको रूहुल अमीन यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके खलक पर नाजिल किया है, ताकि आप मुतनब्बे कर दें उन लोगों में से जिन्होंने उनकी जबान में है बिला शबा उसका जिक्र पहले ही किताबों में भी है। यानी कुरान से पहले जितनी भी किताबें हैं उसके अंदर में भी इस कुरान का जिक्र किया है, जैसा कि तौरात, ज़बूर, इंजील। यानी मूसा अलैहिस्सलाम पर जो नाज़िल है उसमें भी लिखा हुआ है कि ये किताब आने वाला है, वो अल्लाह का किताब जो है कुरान मजीद है। और इस किताब के बारे में अल्लाह ताला ने दूसरी दलील पेश करा है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, यानी इस किताब के अंदर में कोई शक व शुबा नहीं है। ये दूसरी चीज है। ये जो किताब ऐसी किताब है, अल्लाह का कलाम ऐसा कलाम है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। ये जो आपको सूरह बकरा में मिला अलिफ लाम मीम, इसके दूसरी आयत ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। ये दूसरी दलील है।
یعنی یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، متقیوں کے لیے باعث ہدایت ہے، اور اتنا ہی نہیں، شک نہیں، ہدایت والی کتاب ہے، یعنی رہنمائی کرتی ہے کہ صراط مستقیم پر چلنے کا طریقہ بتاتی ہے یہ جو کتاب ہے۔ اس کے بعد میں اور تیسری دلیل یہ ہے، یہ جو قرآن مجید ہے، یہ جو کتاب ہے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے آیا نہیں ہے، سارے جہان کے لوگوں کے لیے آیا ہے، جتنے بھی بنی ہوئے انسان زمین پر ہے سب کے لیے آیا ہے۔ اس کے لیے دلیل کیا ہے کہ سورہ اعراف کی آیت ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہہ دیجئے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ یہ جو کتاب ہے، نبی بھی سب کے لیے نبی ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نبی نہیں ہے، جن اور انس کے لیے ہے، یعنی جنات کے اندر میں بھی اچھے جن ہیں، خراب جن ہیں، انسانوں میں بھی اچھے انسان ہیں، برے انسان ہیں، یعنی ایمان والے بے ایمان والے، سب کے لیے نبی بنا کر بھیجے۔ بنی اسرائیل کے لیے الگ نبیاں تھے، جیسے موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، جتنے بھی یعنی یعقوب علیہ السلام کا جتنے بھی خاندان تھا، یہاں تک عیسیٰ علیہ السلام تک، یہ سب بنی اسرائیل کسی قوم کے لیے، کسی قبیلے کے لیے، کسی علاقے کے لیے نبی تھے وہ لوگ، لیکن ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہان کے لوگوں کے لیے رحمت للعالمین کہا گیا ہے، رحمت بنا کر لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی سارے جہان کے لوگوں کے لیے نبی ہے۔ یہ چوتھی دلیل ہے۔ پہلی دلیل کیا ہے ہمارے لیے؟ قرآن مجید ہے۔ اس قرآن مجید کی فضیلت کیا ہے کہ لوح محفوظ میں تھا، اور جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رمضان کے مہینے میں ليلۃ القدر میں نازل کیے گئے۔ اتنا ہی نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ کس نے نازل فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے، اور ہم نے اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ پانچویں دلیل ہے۔ اس کتاب کی حفاظت انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا، خود لے لے کہ میں اس کو حفاظت کروں گا۔ اللہ اکبر! غور کیجئے، دنیا کے اندر میں اللہ تعالیٰ کیسے کیسے منصوبے بنایا ہے کہ اس قرآن کی حفاظت کریے، اس قرآن کی حفاظت کے اللہ تعالیٰ کیسے کیسے منصوبے اللہ تعالیٰ بنایا ہے۔ دیکھیے کہ پورے دنیا کے اندر میں کہیں بھی چلے جاؤ، ایک نقطے کا فرق بھی آپ کو نہیں نظر آئے گا، ایک نقطہ، یعنی اگر نیچے والا نقطہ اوپر چلے جائے گا نون بن جائے گا، اگر وہی نقطہ نیچے آ گیا تو با بن جائے گا۔ اس کی بھی فرق کے بغیر اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمایا۔ اتنا ہی نہیں، اتنے حفظہ کرام کو، حفظ کرنے والے قرآن کے اتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا کہ اگر کوئی دنیا میں جتنے بھی کتابیں ہیں، یعنی قرآن کے چھوڑ کر کوئی کتاب ایسا نہیں ہے کہ ہو بہو آج تک دنیا میں موجود ہو۔ بہت سے تبدیلیاں ہو گئی، بہت سے انسانی داخلہ ہو گئے، لیکن ایسی کتاب ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کا وعدہ دے دیا کہ میں نے نازل فرمایا اور خود میں ہی اس کو حفاظت کروں گا۔ اسی لیے 1400 سال سے لے کر آج تک، قیامت تک، اس میں کوئی زبر زیر کا ہو یا نقطے کا کوئی فرق نہیں آئے گا۔ کیوں؟ ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا ایک علاقے میں، یعنی عرب کے علاقے سے اور کہیں، صرف اسی کا راج چلتا تھا۔ تو وہ کیا کیا، جتنے بھی مسلمان تھے ان کے پاس جتنے بھی قرآن ہے سب کو جلا دیا، ہر گھر میں ڈھونڈ کر کے فوج کو بھیج دیا کہ ہر گھر میں جاؤ جہاں پر قرآن ہے اس کو نکال کر لے کے اور آگ لگا دو۔ پوری قرآن جلا دیا گیا اس دیش کے اندر میں۔ تو جب ایک نوجوان لڑکا کھڑے ہو گیا بادشاہ کا سامنے، کہا کہ آپ نے تو قرآن کو جلا دیا، آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ قرآن چلا گیا؟ نہیں نہیں، میرے دل کے اندر میں ہے قرآن، کر کے پڑھنا شروع کر دیا۔ جو حافظ تھا پورا قرآن پڑھتے پڑھتے وہ پریشان ہو گئے کہ رک جا۔ جب اس کو سمجھ میں آیا کہ یہ جو کتاب ہے یہ انسان کی بنائی ہوئی کتاب نہیں ہے، دنیا میں ایسی کوئی کتاب نہیں ہے۔ آپ کسی سے بھی سوال کر لے سکتے ہیں غیر مذہب لوگوں سے، کیا ان کی کتاب کی پوری حفظ کرنے والے حافظ کوئی ہے؟ نہیں ہے۔ چند باتیں حفظ کر سکتے ہیں وہ لوگ، چند شلوک جو ہے اس کو حفظ کر سکتے ہیں، جیسا کہ 4 وید ہم لوگ جانتے ہیں، جیسا کہ لوگ بائبل کہتے ہیں، چند آیتیں یاد کر سکتے ہیں وہ لوگ۔ پوری کتاب ان لوگوں نے حفظ نہیں کر سکتے، یہ ناممکن چیز ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر ایسے کر دیا۔ کیوں کیا؟ آگے بہت سے آیتوں میں ہے کہ ان لوگوں نے ظلم کیا، اللہ کی آیتوں کو تحریف یعنی بدلنے کی کوشش کیا، وہ اپنے منمانی کرنے کے لیے تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا کر دیا۔ لیکن یہ کلام ایسا چیز ہے
یہ قرآن ایسا ہے کہ کوئی اس کو نہیں بدل سکتا. بہت سے لوگوں کو ذہن میں سنتے ہیں ہم لوگ کہ قرآن کو بدلی کر دیتے لوگ, قرآن کو بدلی کر لیے گئے, یہ آپ لوگ کا قرآن ہے, یہ ہمارا قرآن ہے, یہ آپ لوگوں کا قرآن ہے, یہ ہمارا قرآن ہے. یہ بہت سے لوگ کہتے ہیں, جاہل لوگ کہتے ہیں, وہ ان پڑھ ہے, جاہل ہے, قرآن کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. یہ ہمارا یقین اور ایمان ہونا چاہیے. اگر ایسا کوئی کہا تو اس کا ایمان کا کمزوری ہے, اللہ کا کلام پر اس کا بھروسہ نہیں ہے کہ تبدیل ہو گیا, بدل گیا. یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں. یہ ایسی چیز نہیں ہے, چھوٹی بات نہیں ہے, بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے, کیونکہ اللہ کا کلام کی تبدیل کی بات کر رہا نہیں ہو سکتا. ہاں ترجمہ میں کوئی کیا ہوگا یا تفسیر میں کوئی کیا ہوگا, یہ الگ چیز ہے, لیکن وہ بہو قرآن کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. یہ یاد رکھے, یہ ہمارا ایمان ہونی چاہیے. یہ قرآن جو ہے اتنی فضیلت والی اور اتنا, اس میں کوئی تبدیل نہیں ہو سکتا. تو اس کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وحی نازل ہوا, وحی کا شروعات جب تھا, اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جایا کرتے تھے, کچھ کھانے پینے کی چیزیں. یہ بخاری شریف کی تیسری حدیث ہے, یہ پہلا جلد میں تیسری حدیث ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جایا کرتے تھے, اللہ کا ذکر اذکار میں بیٹھا کرتے تھے کہ یا خالق اور مالک, اور کچھ کھانے کی بھی لے جاتے, کچھ دن لے جاتے, پھر گھر آ جاتے, پھر لے کے جاتے وغیرہ. تو ایک دن جبرائیل علیہ السلام آنا, جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں, اقرأ باسم ربک الذی جو آیت ہے وہ نازل ہونا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زوجہ کو یعنی خدیجہ کو کہنا وغیرہ وغیرہ. یعنی نازل ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب بھی آیا کرتے تھے, جیسا خواب آتا وہ صبح سچ ہوا کرتا تھا. اسی بنا پر غار حرا میں جایا کرتے تھے. جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی آتا, غور کیجئے کہ یہ قرآن کا حفاظت کیسا کیا گیا ہے. بہت سے لوگ سمجھ سکتے جب لکھنے کو نہیں تھا, کیسے آج کے دن ہمارے پاس آ گیا, ایسا ہو ہے ہمارے پاس, کیا پروف ہے؟ یہ چپلی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی وہی آتا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا, کیونکہ اسی آیت میں ہے مجھے پڑھنا نہیں آتا. جبرائیل علیہ السلام جواب دے, مجھے تو پڑھنا نہیں آتا. پھر انہوں نے پھر پکڑا, تیسری بار میں جب پڑھنا شروع کرے اللہ کے نام سے, تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا پڑھنا تو نہیں آتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر میں, یعنی خلق کے دل کے اندر میں اترا جاتا تھا. اللہ کا ذمہ داری تھا یہ کہ دل کے اندر میں جو اترتا تھا, جب جبرائیل علیہ السلام جب وہی لاتے تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو سنا دیتے, یادداشت کروا دیتے. یاد رکھیے, صحابہ کرام کو سناتے اور یاد کرنے کو کہتے کہ اس کو یاد کیا کرو. جو بھی ایک آیت ہو, ایک سورہ, کچھ بھی, پورا قرآن ایک بار تو نازل ہوا, وقتاً 23 سال میں نازل ہوا. تو بہرحال جو بھی آیت آتا فوراً صحابہ کرام کو کہہ دیتے کہ اس کو یاد کر لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود یاد ہوتا. جو لکھنا پڑھنا آیا کرتا تھا صحابہ کرام کے اندر میں, ان لوگوں کو کہتے کہ اس کو قلم بند کر لو, یا چمڑے کے اوپر یا پیڑ کے وغیرہ وغیرہ. اس ٹائم میں جو بھی وسائل تھے اس وسائل کے مطابق لکھایا کرتے تھے. اس کو یاد رکھیے. بہت سے لوگ کا شبہ ہے کہ بعد میں قرآن لکھا گیا ہے, یہ غلط ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود یاد کرتے تھے, صحابہ کرام کو یاد کروایا کرتے تھے, اور جو لکھنا آتا تھا صحابہ کرام کے اندر وہ ان سے لکھوایا کرتے تھے, یعنی ہڈیوں پر, چمڑے وغیرہ پر اسی وقت لکھایا کرتے تھے. کیسا لکھایا کرتے تھے کہ اس آیت وہاں, فلانا سورہ فلاں, فلانا آیت فلاں, فلانا آیت جمع کر کے لکھایا کرتے تھے. پورا سورہ ایک ہی بار نازل ہوا ہے, کسی سورت کے چند آیت ہیں, کسی سورت کے چند آیت ہیں, پھر کہیں پورا سورہ وغیرہ وغیرہ. جیسا بھی ہے اسی ترتیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں یاد کرانا ہوا اور لکھوانا ہوا. اس کی دلیل صحیح بخاری کی حدیث ہے. صحیح بخاری کا حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی وہی آتا تھا تو صحابہ کرام کو یادداشت کرواتے تھے اور لکھواتے تھے. اس کو یاد رکھیے, کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن بعد میں آیا ہے, قرآن بعد میں لکھا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمان میں لکھا. نہیں, ایسا نہیں ہے. ترتیب جو بنایا گیا, کتابی شکل جو ہے بعد میں بنایا گیا. جو شکل ہے ابو بکر صدیق کے زمانے میں نہیں ہوا, عمر فاروق کے زمانے میں نہیں ہوا, عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس کو مکمل کتابی شکل دیا گیا ہے. لیکن قرآن موجود تھا, حافظ موجود تھے, اس کو لکھایا گیا تھا. یہ ذہن نشین کر لیجئے. یہ پہلی, یہ کتنی 7ویں دلیل ہے کہ قرآن مجید کا
तब्दील ना होना और उसको ईमान रखना हमारा, कि हमारी दलील क्या है, 7वीं दलील है ये कि हिफ्ज किया गया और लिखाया गया उसी जमाने में, बाद में नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ही हाफिज कुरान भी थे, क्योंकि उन लोगों का एतमाद यह था कि लिखना पढ़ने के ऊपर में इतना एतमाद नहीं था उनका जितना हिफ्ज पर किया करते थे, क्योंकि उन लोगों की याददाश्त बहुत ताजा थी, क्योंकि उनका जो रस्म था, रिवाज था कि कहीं जमाने में कोई वाकया गुजरा उसको भी याद रखते, कोई खानदान में कुछ गुजरा वो भी याद रखते। ये तारीख ही उन लोगों का था, यानी इतने ज़हनी थे वो लोग कि पुराने जमाने के वाकया तो लोग पेश करते थे कसीदे के रूप में या गाने के रूप में वगैरह वगैरह। उन लोगों का जो रस्म रिवाज था उसके अंदर में वो जो पुराने जमाने के जो वाकया थे उसको उतना याददाश्त रखते थे, क्योंकि उनका जहन ऐसा था। इसीलिए हिफ्ज के ऊपर में ज्यादा एतमाद था लिखने पढ़ने से भी। फिर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखाया करते थे उसी वक्त में, जैसा वही आता याद हो जाता, अल्लाह ताला ने दिल के ऊपर में उतारा गया, उसको फौरन लोगों के सामने पेश कर देते और याद करने को कहते, और जो सहाबा कराम में लिखने पढ़ने वाले थे उनको या लिखवा देते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं की मौजूदगी में। इसको याद रखिए, क्योंकि शक शुबा है लोगों का बाद में कुरान, ये गलत है। और आइए कि ये जितने भी मैंने आपके सामने रख रहा हूं कुरान में आयत और हदीस, आप लोग सुने होगा कि दुनिया में सबसे तब्दील नहीं होने वाली किताब सिर्फ कुरान ही है, ये तो हकीकत है। दूसरा दर्जा क्या है कि बुखारी शरीफ का, हर कौम का, हर मजहब का, हर क्या बोलते हैं मसलक का हर आदमी जानता है इसको, कि दूसरा दर्जा जो देते हैं बुखारी शरीफ है। सुनते हैं सब, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, निसाई, इब्न माजा, सही इब्न खुज़ैमा, इब्न अब्बान वगैरह, ये सब हदीस की किताब है, तो आप सुने होगा और मदरसों में भी मुख्तसर से पढ़ाते होगा। उसके अंदाज भी आपको बता देता हूं। वर्जिनल के अंदर में 2 ही रहते हैं, लेकिन ये 8 जिल्द का तर्जुमा है बुखारी शरीफ। ये तर्जुमे के साथ 8 जिल्द है, लेकिन इसका सिर्फ अरबी जो होता है ना, सिर्फ 2 जिल्द होते हैं। तो 8 जिल्द के जो है ना ये बुखारी शरीफ की, तो इसके अंदर पूरी तरतीब के साथ बताए गए किताबुल वही में, इसके अंदर अलग अलग चैप्टर्स होते हैं, किताबुल वही, किताबुल ईमान, किताबुल तहारत, किताबुल सलात वगैरह। किताबुल वही में बिल्कुल हूबहू हदीसों के साथ, प्रूफ के साथ बताया गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कैसा वही नाजिल हुआ, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्या है पूरे। तो इनको किसने कहा, ये लिखने वाले तो इस बीच इस दौर पे है ना, तो इनको किसने कहा इसके बारे में, इसीलिए इस किताब को इतनी फजीलत है। इसका एक चेन सिस्टम होता है, यानी मैं मेरे बाप से सुना हूं, मेरा बाप मेरे दादा सुने हो, मेरे दादा परदादा से सुने हो, ये चेन सिस्टम होता है। किसी ने कहा कि मैंने इस्लाम पेट में हॉस्टल में पढ़ा हूं, मैं इस्लाम पेट के हॉस्टल में पढ़ा हूं, किसी ने कहा। तो जो है मेरा लड़का जो है कहा किसी से कि मेरे बाप ने इस्लाम पेट के हॉस्टल में पढ़े, तो मैंने बोला मेरे लड़के से मैंने वहां पर पढ़ा हूं। तो इसकी जो दलील है, बाद में कई सदियों के बाद में पूछ रहे कि फलाने आदमी ने वहां पर पढ़ा, नहीं कैसे मालूम था? हाँ, उसके लड़के से मैंने सुना हूं। लिखने वाला क्या करके उसके लड़का मुझसे कहा कि उनके अब्बा ने इस्लाम पेट के हॉस्टल में पढ़े हैं। तो मेरे बारे में अगर मैं नहीं कहूं तो दूसरे को कोई ना कोई होगा, दूसरी कड़ी होती है चेन सिस्टम, कि फलाने शख्स ने फलाने वक्त में मेरे साथ पढ़ा है, दूसरे ने कहा उसी हदीस। इसको मुत्तफिक कहते हैं, यानी मुतातिर बोलते हैं, दोनों रास्ते से आने से भी सही है, या मेरा लड़का भी कह दे दो और किसी ने भी कह दे दो। ये है इसके अंदर में जो तरतीब बनाया, इसीलिए इसको दुनिया के सब लोग मानते हैं कि सही है। सही बुखारी कहने का मतलब ही उसके चेन सिस्टम होता है। अगर किसी ने बीच में कट हो गया उसको ज़ईफ कर देते हैं, यानी किसी ने उसका हाफिजा कमजोर हो या उसके बाप को नहीं मुलाकात किया हो, जब उसका बाप मर गया उसके बाद में पैदा हुआ हो, ऐसे कुछ लिंक्स होते हैं, ऐसा कोई होता है हदीस में, उसको ज़ईफ कहते हैं। ये सब हदीस का मसला अलग है। लेकिन कुरान की जो है, कुरान की हिफाजत के बारे में अल्लाह ताला ने खुद जिम्मेदारी लिया। सूरह हिज्र 15 सूरह में 9वीं 10वीं आयत में देख लीजिए, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना हाफ़िज़ीन, यानी मैंने इस कुरान को नाजिल फरमाया और मैंने इसका हिफाजत करूंगा, ये अल्लाह ताला खुद है। तब आइए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत नबी भी अल्लाह ताला का इल्हाम ही है। वही खफी, वही जली, वही खफी कहते हैं, यानी वही जली जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वही जो जिब्रील अलैहिस्सलाम, वही खफी जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी मुबारक सुन्नत नबी है। ये दोनों तरीके के वही होते हैं।
یعنی جو قرآن تھا وہ اللہ کی طرف سے کلام تھا جو جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے، تو اس کو اللہ کے نبی سے یاد کرتے تھے اور لوگوں کو کہتے تھے کہ یاد کرو اور لکھو، اور صحابہ کرام کو کہتے تھے کہ میں نے جو عمل کر رہا ہوں، میں نے جو کر رہا ہوں، قولی فعلی تقریری، جو بھی میں کہتا ہوں، جو بھی میں کرتا ہوں، اگر تم کرتے ہوئے میں خاموش اختیار کرتا ہوں تو اس کو بھی لکھا کرو۔ یہ ایک طریقے کا وہی ہوتا ہے، الہام ہوتا ہے، دل میں ہوتا ہے، کوئی مسئلہ آیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوتا ہے کہ اس مسئلے کو ایسا حل کرو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حل کرتے تھے۔ وہی صحابہ کرام نے الگ سے درج کیا ہے، اسی کو حدیث کہا جاتا ہے، سنت نبی کو۔ قرآن کا درجہ اول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی مبارک عمل کا درجہ دوسرا ہے۔ اگر یہ دو ساتھ نہیں ہوتے تو اسلام مکمل نہیں ہوتا۔ اس کے لیے ایک دلیل کر کے نہیں ختم کر دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، قرآن میں آیت کیا ہے؟ اکثر آیا کرتا ہے، تقریباً 90 سے زیادہ ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یعنی نماز کو قائم کرو، زکات ادا کرو، بس اتنا ہی ہے۔ نماز کو کیسے قائم کرنا ہے، کتنے رکعت پڑھنی ہے، کیا کیا پڑھنی ہے، آپ کو قرآن میں بالکل نہیں ملے گا۔ وصوم رمضان، رمضان کا روزہ رکھو، کیسا رکھنا ہے، کیا رکھنا ہے وغیرہ ڈیٹیلز آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا۔ ایک مثال آپ کے سامنے، بہت سے مثالیں۔ زکات دو، سونے پہ کتنا دینا ہے، زمین پر کتنا دینا ہے، بارش کا پانی سے کتنا دینا ہے، کنویں کا پانی سے کتنا، یہ تفصیل آپ کو نہیں ملے گا۔ صرف نماز کو قائم کرو، زکات دو، اتنا تو قرآن میں مل جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں ملے گا کہ اس کے پورے ڈیٹیلز۔ اسی لیے جب تک وہ آیت مکمل آپ کو سمجھ میں نہیں آتی، جب تک کہ آپ حدیث کو نہیں لوگے، جب تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں اس کا عمل نہیں دیکھو گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کے بعد اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کہا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اعلیٰ درجہ ہے، کیونکہ ہر چیز کا پریکٹیکل کر صحابہ کرام سے کروا کر دین کو مکمل کیا۔ اسی لیے ہمارے لیے دو ہی دلیل ہے، تیسری دلیل ہماری زندگی میں کام نہیں آئے گی۔ یہ دلیل کیا ہے؟ اللہ کا کلام اللہ، دوسرا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ۔ بس اس کو یاد رکھیں۔ آج آپ کے سامنے قرآن کے مطابق چند باتیں رکھا ہوں، یہ بہت ہی ضروری چیز ہے کہ ایک مسلمان کا دلیل یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں ایمان لانا ہے، اللہ پر ایمان لانا ہے، اللہ کے عبادت کیسے کرنا ہے، رسول پر ایمان لانا ہے، کیسے، ہمارے پاس دلیل کیا ہے، ہمارے پاس ایویڈنس کیا ہے؟ صرف ایک ہی ایویڈنس ہے، وہ قرآن مجید، یہی ہم پیش کر سکتے، اللہ کا کتاب ہے، اس میں کہا گیا ہم ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ ہے سب سے پہلی دلیل ہماری ایمان اور اسلام کے بارے میں پروف کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو سمجھتے ہوئے پڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر زندگی پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول کریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آپ کے سامنے ایک مسلمان ہونے کا، اسلام کا جو دعویٰ ہے اس کے بارے میں ہمارے پاس کیا دلیل ہے، یہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا ہوں۔ یہ بہت ہی اہم عنوان رہی ہے، کیونکہ ہمارا جو ایمان ہونی چاہیے کہ اللہ کا کلام ہے، یہ رد و بدل نہیں ہے، قیامت تک رد و بدل نہیں ہوگی۔ لوگوں کی جو باتیں ہیں نا کہ تم کو قرآن سمجھ میں نہیں آتی، تم بس پڑھتے جاؤ یا کوئی کہہ دیا اس کو مانتے جاؤ، یہ حقیقت نہیں ہے۔ اگر انسان کو سمجھ میں نہیں آتی تو اللہ تعالیٰ کیوں نازل فرمایا؟ یہ کوئی دلیل ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا، کہتا ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل فرمایا ہے، آسان کر دیا ہے کوئی سمجھنے والا سوال کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سمجھو، تم لوگ سمجھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے کہ سمجھنا ہے، کوشش کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام۔ ہر آیت کے اندر میں بہت سے ایسی چیزیں رہتی ہیں کہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ رہنما کرتا ہے۔ اگر غور و فکر کرو گے تو، اگر نہیں کرو گے، ہم بھی تقلید کرو گے، زندگی گزارو گے تو ہماری زندگی ہو جائے گی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو انسان جس طرف جانا چاہتا ہے اس کے لیے وہ دروازے کھول دیے تھے۔ اگر ہدایت کی طرف چلنا چاہتا ہے اس کے لیے ہدایت کے دروازے کھلے رہیں گے، اگر گمراہی کی طرف جانا چاہتا ہے گمراہی کے دروازے بھی شیطان بیٹھا ہوا ہے، وہ تو لے کے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت
علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.